تنہا کسی ایک کمرے میں ایک مرد اور ایک عورت کو بند کر دیا جائے اور ان کو بتا دیا جائے کہ تمہاری حرکات و سکنات یہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہے، کیمرہ لگایا ہوا ہے، تو کوئی بھی صاحب عقل، شرافت، عزت دار اور خاندانی مرد یا عورت کوئی بھی غلط حرکت وہاں پر رہ کر کے نہیں کر سکتا۔ مزید ان سے بتا دیا جائے کہ اسی چیز کو پبلک شو بھی کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے سامنے دکھایا بھی جا سکتا ہے وقت آنے پر۔ تو اس خوف سے کہ یہ پبلک کے سامنے جائے گا، ہماری رسوائی ہوگی، اس لیے کیونکہ ہمیں اس چھوٹی سی مشین پر اور اس یقین ہے اور اس کے مالک کا ڈر ہے، اور دنیا میں اپنے جاننے والوں کے سامنے رسوائی کا خوف ہے، اس وجہ سے ہم وہاں پر کوئی بھی غلط حرکت کرنے سے بچ رہے ہیں، ایک کیمرے کی ریکارڈنگ کی وجہ سے۔ جبکہ یہی تنبیہ مالک کائنات نے، خالق کائنات نے حق اور صداقت سے بھرپور کتاب کے اندر ہمیں جا بجا فرمائی ہے اور کہا تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ ریکارڈنگ ڈاٹا، یہ ریکارڈنگ مشین کسی بھی طرح کی فنی خرابی سے محفوظ ہے، 100% اس کے اندر کوئی خرابی نہیں آ سکتی ہے۔ اس چیز پر ہمیں یقین رہا، جو انسان نے مشین بنائی اس پر ہمیں یقین ہے۔ دنیا کے سامنے رسوائی کے خوف سے ہم ڈر رہے ہیں، لیکن اس خوف سے نہیں ڈر رہے کہ کل قیامت میں جب وہ تمام کا تمام ڈیٹا زندگی بھر کا مالک دنیا کے سامنے پیش کرے گا، اپنے بھی ہوں گے، پرائے بھی ہوں گے، اور اس وقت ہماری اچھائیاں اور برائیاں سب کچھ تشتربام ہو جائیں گی، اور انسان اس وقت سے بھی خوف کر، آج دنیا کے اس کیمرے پر تیری نظر ہے تو تجھے اس کا خوف ہے کہ دنیا کے سامنے رسوا ہوگا، لیکن جو مشین 100% فنی خرابی سے محفوظ ہے، جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، وہ لمحہ لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، رب نے فرما دیا ہے، تو پھر اس رب کے حکم پر یقین کیوں نہیں ہے؟ اور میدان محشر میں رسوائی کا خوف ذرہ برابر بھی دل کے اندر کیوں نہیں اترتا؟ تو جتنا خوف یہ ہے اس سے کہیں زیادہ تو خوف اس کا ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے دل میں دنیا کا اتنا خوف اور آخرت کی کوئی فکر باقی نہیں رہ گئی ہے، اس لیے فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں اچھائیاں پیدا کرو تاکہ لوگوں کے سامنے جب سب کچھ تشتربام ہو تو پھر رسوائی اور ذلت کا سامنا نہ کرنا